الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن پاک کی باہر کے سب کھلے اور قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے میں آپ تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کس طرح کا تعلق ہے اور کس طرح کا رشتہ ہے، اور یہودی امت مسلمہ کب بنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کو اللہ نے کب امت مسلمہ قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل، ان کی اولاد میں آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علی نبینا علیہ السلام، ان کے اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کے نام پر یہ امت بنی ہے، جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، اسرائیل انہی کی طرف منسوب ہے۔ تو ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس کو قوم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے خاندان میں نبوت کا تاتا لگا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنے دور میں کسی نبی کی بات کو برداشت نہیں کیا، بلکہ وہ ناحق طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کر دیتے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال قبل، 600 سال قبل کا فاصلہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، اور 1400 سال کا فیصلہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے درمیان ہے۔ اس لیے یہ مکمل ہوتا ہے 2000 سال پورے، جب یہودیوں کو ایک امت مسلمہ قرار دیا گیا۔ اور امت مسلمہ کب قرار دیا جاتا ہے؟ جب اس کو کوئی کتاب دی جاتی ہے۔ جب تک اس کو کتاب نہیں ملتی، اس وقت تک وہ امت مسلمہ کہلانے کی حقدار نہیں ہوتی۔ اس زمانے کی امت مسلمہ کون تھی؟ یہودیوں کی قوم، بنی اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ نے اس امت کو امت مسلمہ قرار دیا، اور قرآن میں ان کی کئی جگہ پر تعریف فرمائی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ مضمون 2 جگہ دہرایا گیا۔ اس کے علاوہ اور امت مسلمہ کے نام سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہ بھی اسی قوم کے لیے دہرایا گیا۔ سورہ دخان میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ،
ہم نے ان کو تمام عالم پر منتخب کر لیا، فضیلت بخشی گویا کہ ایک طرح سے۔ اب آپ کہو گے کہ امت مسلمہ تو ہماری ہے، ہم آخری پیغمبر کی امت میں ہیں، ہم فضیلت والی امت ہیں، نبی علیہ السلام ہمارے فضیلت والے نبی ہیں، کتاب ہماری فضیلت والی کتاب ہے، اس امت کو کیوں فضیلت والی امت قرار دیا گیا؟ جب تک آپ کی امت نہیں تھی، دنیا تو پہلے سے چل رہی ہے، تو اس زمانے کی امت مسلمہ یہی تھی۔ لیکن جب امت مسلمہ اپنے ڈگر پر نہیں رہتی، اپنے طریقے پر نہیں رہتی، اور وہ اپنے طور طریقے سے ہٹ کر وہ راستہ اختیار کرتی ہے جس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے وہ خطاب چھین لیتا ہے۔ اب قرآن ان کو 4 جگہ پر کم سے کم میرے مطالعے کے مطابق ان کی فضیلت بیان کرتا ہے، یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی، اور پھر اس کے بعد جب ان کی حرکت سامنے آئی، اب ان کی حرکات تو بہت زیادہ ہیں، اس وقت میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا مختصر سے وقت میں، تو اللہ جل شانہ نے پھر ان کے اوپر ایک اور ذلت کی مہر لگائی، اور قرآن ہی کے ذریعے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ اللہ نے ان کے اوپر ذلت کی مہر لگا دی، مسکنت کی مہر لگا دی، اور ان کے اوپر غضب بالائے غضب، ایک غضب کے بعد دوسرا غضب، ایک اللہ کے غصے کے بعد دوسرا غصہ، ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب ان کے اوپر آتا چلا گیا۔ اور جب یہ عذابات کا سلسلہ جاری رہا تو اس کی وجہ بھی بیان کی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ہماری آیتوں کا نہیں، قرآن کی آیتوں کا نہیں، بلکہ ان آیتوں کا انکار کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف منتخب کر کے بھیجی تھی، جو نازل کر کے بھیجی تھی، اور وہ کون سی تھی؟ وہ توریت تھی۔ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ اس دہشت گردی کی بنیاد پر، اس توریت کی آیتوں کے انکار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسکنت اور ذلت کی مہر لگا دی۔ مسکنت اور ذلت کی مہر کیا ہے؟ سب قرآن میں بتایا گیا ہے، میں کہیں کوئی تاریخ آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھو، فرمایا کہ انہ هو السمیع البصیر وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیے آپ، جب توریت کا ذکر آیا، کتاب کا ذکر آیا توریت کا، تو فرمایا کہ ھدی لبنی اسرائیل، یہ صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن جہاں قرآن کا ذکر آیا فرمایا ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور توریت کو صرف اور صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ھدی لبنی اسرائیل۔ فرمایا وآتینا بنی اسرائیل الکتاب ھدی وجعلنا ھدی لبنی نصیرا۔ آگے فرمایا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان کو عروج بخشا، پھر ان کا زوال ہو گیا، پھر ان کو عروج بخشا، پھر ان کا زوال ہو گیا۔ یہ اس امت کے ساتھ جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس کے ساتھ یہ دور گزرتے رہے۔ ایک طرف ان کو عروج ملا، کتنا عروج ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی کہ نہیں، ہم نے تمام عالم پر ان کو فضیلت بخشی ہے۔ پھر ایک دور وہ آیا جب ان کے اوپر زوال آیا، پھر جب اس زوال کے بعد پھر سے وہ سنبھلے، اس کے بعد پھر ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے عروج بخشا، اور اس عروج کے بعد پھر ان کے اوپر زوال آیا۔ اب ان کا زوال یہاں تک آیا کہ اب وہ مٹنے کے قریب ہو گئے، لیکن ایک بار پھر سے انہوں نے اپنے پیر 1948 میں فلسطین میں جمائے، اور پیسے کی ریل پیل ان کے پاس موجود تھی، پیسہ بہت زیادہ تھا، جو مکان
مثال کے طور پہ 10,000 روپے میں بکتا تھا، انہوں نے 20,000 30,000 روپے وہاں پر دیے اور اس جگہ کو خریدنا شروع کر دیا۔ ہمارے علماء نے اس وقت بھی یہ کوشش کی تھی کہ چاہے یہ لوگ کتنا بھی پیسہ سونا زیور لٹائیں، ان کو اس جگہ کو نہ دیا جائے، لیکن جب انسان پیسے کی لالچ میں آتا ہے تو اس لالچ کا خمیازہ اس کو پھر بات کو بھگتنا پڑ رہا ہے، جو امت مسلمہ آج بھگت رہی ہے۔ ان کو وہاں پر قیام کی اجازت دے دی اور ان کے وہاں پر فعل جمانے کا ان کو موقع مل گیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی امت کی تاریخ پڑھیں تو ہمارے اوپر بھی عروج و زوال آتے رہے۔ ایک دور عربوں کے ماتحت ہو کر ایک ہماری حکومت قائم ہوئی، اس کے بعد خلافت راشدہ آئی، اس کے بعد بنو عباس اور بنو امیہ کا دور آیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ہمارا بھی پھر زوال شروع ہو گیا۔ تاتاریوں نے آ کر ہمارے اوپر حملہ شروع کیا، ہمارے اوپر قبضہ کر لیا، اور جو کام ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سن 1257 میں بنو عباس کے ایک حکمراں کو ایک جانور کی کھال کے اندر ڈال کر اس کو وہاں سے نکالا گیا، اور تاتاریوں نے ایک مکمل طریقے سے قبضہ کر لیا، اور تاتاریوں کا وہی حال تھا جو آج اسرائیل کا حال فلسطین کے ساتھ اسرائیل کر رہے ہیں۔ اگر 20 مسلمان ہیں تو وہ 20 مسلمان اگر کھڑے ہوئے ہیں اور ان سے کوئی تاتاری ان کے سامنے آ جائے تو وہ ان سے کہتے تھے کہ ابھی ٹھہر جاؤ، میں ابھی گھر جا رہا ہوں، تمہارے لیے تلوار لے کے آتا ہوں اور تمہیں یہیں پر قتل کروں گا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے بھاگ جائے، وہ وہاں سے تلوار لے کے آتا تھا اور ان کو قتل کر دیتا تھا، ان کو مار دیتا تھا۔ قتل ہونا بات اور ہے، شکست کھا جانا بات اور ہے، لیکن جب انسان کے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے اور بزدلی کے اسباب اپنے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اندر آتے ہیں تو پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بزدلی اور ایمان دونوں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیواروی جو جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری تھے، جب ہندوستان کی تقسیم ہو گئی تھی اور وہاں پر آپس کے اندر بڑے جھگڑے ہمارے ملک میں بھی ہوئے تھے، تو حیدرآباد کے لوگ بالکل مایوسی کا شکار تھے اور وہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ مولانا وہاں پر پہنچے اور انہوں نے نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند کیا، کسی کے اندر سے آواز نہیں آئی۔ پھر آپ نے ایک جملہ یہی کہا کہ ایک دل کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور ایک بزدلی۔ یہ دو چیزیں ایک دل کے اندر کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو پھر بزدلی کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر تم بزدل ہو تو پھر تمہارے اندر ایمان باقی کہاں رہا؟ بس اس جملے کا کہنا تھا، اور اس کے بعد پھر جو آپ نے نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا، پورے مجمع نے بڑے زور و شور کے ساتھ اس نعرے کو لگایا۔ یہ ایمان کی قوت ہوتی ہے، یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کی بزدلی دل سے چلی جاتی ہے۔ مگر یہ جو ہمارا زوال تھا تاتاریوں کے زمانے کا، یہ ایسا زوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہی تاتاریوں کے ذریعے سے ہمیں دولت بخشی اور ان کو ایمان نصیب ہوا۔ وہی تاتاری ایمان والے بن گئے اور وہی تاتاری پھر ہمارے دین کے داعی بن گئے، اور انہی تاتاریوں نے پھر ایک بہت بڑا گویا کہ اسلام کا پرچم بلند کیا ہے۔ فتنہ ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، کعبے کو پاسباں مل گئے، کعبے کو صنم خانے سے۔ اقبال نے کسی بات کو اس کے اندر بیان کیا ہے، عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ صنم خانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پرچم کو انہی کے ہاتھ سے بلند کرا دیا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، عروج اور زوال کے یہ انداز ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھی ہے مسلمانوں کے
اسباب عروج زوال کے اسباب، عروج زوال بڑی مشہور کتاب ہے، ہم لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہے کتاب پڑھنے کا۔ عربوں کو خطاب کر کے انہوں نے یہ کہا ہے، اے عربوں، تمہاری دولت کی وجہ سے تمہاری دنیا کے اندر عزت نہیں ہے، زر سیال تمہارے پاس تیل موجود ہے، سونا چاندی تمہارے پاس موجود ہے، تمہاری عزت اس بنا پر نہیں ہے، صرف اگر تمہاری عزت دنیا والے کرتے ہیں تو یہ آخری پیغمبر جو آپ کے یہاں پر آرام فرما ہے، صرف اس کی بنیاد پر پوری دنیا آپ کی عزت کرتی ہے، اگر آپ نے ان کی قدر نہ کی تو تمہاری کوئی قدر کرنے والا دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔ آج کے بالکل وہی حالات ہیں جب عربوں نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طور طریقے کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ نہر سوئز ہمارے پاس ہے، شاہراہیں راستے ہمارے پاس ہیں، اور تیل ہمارے پاس ہے، عربوں کے پاس ہے، اور تمام کی تمام اور ظاہری چیزیں ہمارے پاس ہے، ان کے پاس ہے، لیکن آج کیا ہے، ساری امت مسلمہ ایسی بھیگی بلی بنی ہوئی ہے کہ وہ ایک لفظ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بیت المقدس ہو یا مسجد اقصی کا معاملہ سامنے آئے، وہ اپنی زبان سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کبھی کہا بھی تو رسمی طور پر صرف ایک زبانی ایک بیان جاری کر دیا، ورنہ آج اتنے بڑے ممالک ہونے کے باوجود ہم لوگوں کا وہی حال ہے جو فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم اور تشدد اسرائیل اس وقت کر رہا ہے، یہ ان کی خاموشی ہے، اور ان کی خاموشی کی بنیاد پر ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طور طریقے کو چھوڑا، آپ کے دامن کو چھوڑا، آپ کی محبت کو چھوڑا، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے عیش و عشرت کے اندر چلتے چلے گئے۔ امت کے اوپر جبھی زوال آتا ہے جب قوم عیش و عشرت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور جب وہ دین سے اس کا تعلق ہوتا ہے، دین سے اس کو لگاؤ ہوتا ہے، قرآن سے اس کا تعلق ہوتا ہے، قرآن سے اس کا لگاؤ ہوتا ہے، تو کبھی اس کے اوپر زوال آنے کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زوال جب آتا ہے جب انسان دین کو چھوڑ کر اپنے دولت پر، اپنی ثروت پر، اپنی طاقت پر، اپنے اقتدار پر اتنا زیادہ گھمنڈی ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور کی طرف کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انسانیت کا سبق جس نبی علیہ السلام نے پڑھایا تھا، انسانیت کا درس جس نبی علیہ السلام نے دنیا والوں کو دیا تھا، انسانیت کا درس جس اس قوم کو دیا تھا، جب فتح مکہ ہو رہا تھا تو وہ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا گیا تھا، ان کے پتھر مارے گئے تھے، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے، ان کو لہو لہان کیا گیا تھا، لیکن جب آپ واپس آئے ہیں سارے لوگ تھرا رہے تھے، سارے لوگ ڈر رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ سامنے ہونے والا ہے، اور ہماری گردنیں آج مار دی جائیں گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اے لوگوں، قانون تو یہی کہتا تھا کہ تمہاری سب کی گردنیں مار دی جائے، لیکن میرے نبی کی رحمت، میرے نبی کا لاڈ اور پیار کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد ایک اعلان کیا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، اور آج کے بعد تم سے کوئی تمہاری باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ انسانیت کا درس دینے والے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیا ان کے پیغام کو عربوں نے یا امت مسلمہ نے دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ کوئی پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس طرح کے حالات سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ بیت المقدس ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پہلے جا کر اپنے قبضے میں کیا تھا، 1187 میں پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر سے اس کو اپنے قبضے کے اندر کیا۔ آج پھر اسی حالت کے اندر بیت المقدس کے اوپر ایک اچھی خاصی جنگ اور اچھی خاصی ایک لوگوں کی نظریں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور امت مسلمہ کو اگر اس موقع پر بھی اکٹھا نہیں کیا گیا تو پھر اور کس وقت اس کے اوپر اکٹھا کیا جائے گا۔ اس لیے سب کچھ اسباب ہوتے ہوئے آج ہمارا کیا حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں، دلی میں شہر میں تو ہم بعد کو آئے ہیں، اکثر لوگ یہاں پر گاؤں اور دوسری بستیوں سے آئے ہیں۔ وہاں پر پنچایتی راج قائم ہوتا ہے، وہاں پر جو فیصلے ہوتے تھے، اب تو خیر سارا ماحول ہی بدل گیا، اب کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں، ورنہ گاؤں دیہات میں
جب کوئی مسئلہ سامنے آتا تھا، آپس کا مسئلہ ہو، تو بڑے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے تھے اور جمع ہونے کے بعد اس مسئلے کو وہیں پر حل کر لیا کرتے تھے. تھانہ پولیس ہونے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے تھے. عدالت میں ان مقدمات کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. ہاں بھائی یہ مسئلہ ہو گیا، چلو سب بیٹھ جاؤ، مل کر حل کر لو. آج بھی اگر قرآن کی اس آیت کے تحت ہم لوگ اپنے مسائل کو حل کریں تو جتنی خدمت آج ہم دوسرے لوگوں کی کر رہے ہیں، اپنی حلال کمائی جو صبح سے شام تک ایک انسان کماتا ہے اور اس کو ایک دم سے چٹکیوں میں ہم لٹا دیتے ہیں، یہ ہمارے جذبات ہیں، یہ ہمارا غصہ ہے، یہ ہمارے انا ہے، یہ ہمارا کبر اور تکبر ہے، جس کی وجہ سے آج سینکڑوں ہمارے مسئلے عدالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ وہ حلال کمائی، وہ گاڑھی کمائی، وہ اپنے ہاتھ کی ہوئی کمائی، وہ کہاں پر خرچ ہوتی ہے؟ اس مقام پر خرچ ہوتی ہے. آپ کو خود پتا ہے کہ جب عدالت میں آدمی جاتا ہے تو اس کو کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے. تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کوئی بھی مسئلہ حل سامنے آیا، اس کو وہیں پر حل کر لیا. اب پنچایت قائم ہو گئی گاؤں میں. ہاں بھائی تو نے یہ غلطی کی ہے، ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی، غلطی کا اعتراف کرا دیا. ہاں بھائی پنچایت اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو سزا کے طور پر اس کو 10 جوتے لگائے جائیں. یہ سزا ہوتی تھی تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کر نہ سکے. یہ ماحول ہم نے اپنے گاؤں میں بھی دیکھا ہے اور ایسا ماحول ہو چکا تھا. اب کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں. اب حالات ایسے ہیں. اب چلو آپس کے اندر مسئلہ حل ہوا تو کسی بڑے نے کسی چھوٹے سے کہا، برادری کے آدمی سے ہی، وہاں کے گاؤں کے بستی کے آدمی سے کہ بھائی ایک کام کرو، اس کے لگاؤ جوتے. اب وہ شرمندگی کے مارے بیچارہ وہ ہوا مجھے معاف کر دو یا یہ کر دو، چلو وہ مسئلہ حل ہو. اگر اپنی گاؤں کا آدمی، اپنی ذات برادری کا آدمی اگر جوتے لگا دے تو کوئی حرج نہیں، تھپڑ مار دے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب سخت سزا دینی ہوتی تھی تو جو صفائی کرمچاری ہوتا تھا اس سے کہا جاتا تھا کہ اس سے اس کے 10 جوتے لگواؤ. یہ جو وقت ہوتا تھا یہ انسان کی بڑی ذلت کا ہوتا تھا. اپنا کوئی مار لے کوئی بات نہیں، لیکن وہ آدمی جس کو ہم صفائی کرمچاری کہتے ہیں وہ جب ہمارے سر پہ جوتا مارے تو ہماری عزت پر کتنا دھبا آئے گا. پھر انسان منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا. قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ان کے اوپر ذلت کی مہر لگا دی گئی، مسکنت کی مہر لگا دی گئی. اللہ کی طرف سے ان کے لیے قرآن نے جہاں فضلتکم علی العالمین کہا وہاں پر یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کی مہر لگا دی گئی. اب انہی کا جوتا ہمارے سر پر ہے. یہ سب سے زیادہ ذلت کی بات ہے. اب قرآن اس کے بارے میں ہم سے کیا کہتا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم کتاب کے یعنی قرآن کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ تو تم مان لیتے ہو اور جو تمہیں اچھا نہیں لگتا تم اس کو چھوڑ دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. اس کا بدلہ صرف یہ ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر رسوائی اور ذلت اٹھانی پڑے گی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت کے دن تم ایک سخت عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ پیغام ہے قرآن کا، یہ پیغام ہے امت مسلمہ کے نام. موجودہ دور کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عبادات میں، اخلاقیات میں اور معاملات میں اور ہم دوسروں کی ہمدردی میں کتنا ہم کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے مطمئن ہیں. پھر کسی بھی طرف سے اللہ کے عذاب کا کوڑا ہمارے سر پر آ سکتا ہے اور پھر ہم نہ معلوم کیسی قسم کرسی کی حالت میں چلے جائیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت پڑھو.